سرکار کا نام لینے والے ہیں، سرکار کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیے تھے، اندر سے وہ دشمن تھے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام بڑے صاحبان نگاہ لوگ تھے، اب ان سے تو وہ بظاہر اپنے آپ کو چھپا سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اپنے آپ کو کیسے چھپاتے؟ سرکار علیہ السلام کی نگاہ تو صرف چہرے پر ہی تو نہیں پڑتی نا، سرکار تو باطن کی گہرائیوں تک اتر جایا کرتے ہیں۔ سرکار کی نگاہ زمین کی طرف دیکھے تو زمین کی آخری پہنائی تک جو کچھ ہے سرکار کی نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آسمان کی طرف اٹھے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، یہ وہ نگاہ مصطفیٰ بھی ہے۔ تو نگاہ مصطفیٰ سے کیسے کوئی منافق اوجھل رہ سکتا تھا، چھپ سکتا تھا؟ اس لیے سرکار علیہ السلام نے منافقین کو نام لے لے کر کے محفل سے اٹھا کر باہر کر دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ آپ سب میرے مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ سب منظور نظر ہیں سرکار کے، آپ سب منظور نظر ہیں سرکار کے۔ سرکار جس کو اپنی نگاہ میں قبول فرماتے ہیں اسی کو اپنی محفل میں بیٹھنے دیتے ہیں، وگرنہ نکال باہر کرتے ہیں۔ منافقین سرکار کی محفل میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے سامعین گرامی، سرکار کے تذکار سے دلوں کو مجلہ کیا کریں، سرکار کی محبت سے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون متقی ہوگا؟ ایک نقطہ ایمان افروز نقطہ آپ کی توجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے، توجہ۔ بڑی اہم بات آپ کو قدم قدم پہ یہ بات فائدہ دے گی، توجہ کیجئے، توجہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر تقوی کو بھی ناز ہے، جن پر عبادت کو بھی ناز ہے، جن پر سجدہ ریزیوں کو بھی ناز ہے، جن پر قرآن کی تلاوت کو بھی ناز ہے، یہ وہی عمر فاروق ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے عمر، تو جس راستے پر سے گزر جاتا ہے شیطان تیرا راہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جس شخص کے سامنے شیطان بھی آنا پسند نہ کرے، بھاگ جائے، اس کے تقوی کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ اس کی عبادت، اس کی ریاضت اور اس کے مقرب من اللہ کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا۔ اب اس لیے توجہ کیجئے سامعین گرامی، جناب عمر فاروق سے زیادہ کوئی عبادت اور زہد کا مالک نہیں ہو سکتا، جناب عمر فاروق سے زیادہ کوئی نمازی نہیں ہو سکتا، جناب عمر فاروق سے زیادہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہو سکتا، جناب عمر فاروق سے زیادہ کوئی سجدہ ریزیاں کرنے والا نہیں ہو سکتا، جناب عمر فاروق سے زیادہ کوئی راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والا نہیں ہو سکتا، نوافل کی ادائیگی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جناب عمر فاروق ہیں۔ سامعین گرامی توجہ کیجئے، یہ وہی عمر ہیں جن پر تقوی کو بھی ناز، نمازوں کو بھی ناز، سجدوں کو بھی ناز، رات کی سجدہ ریزیوں کو بھی ناز، سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے پوچھا، اے میرے عمر، توجہ آپ کی توجہ، اے میرے عمر ذرا مجھے بتاؤ تمہیں ہم سے کتنی کچھ محبت ہے؟ توجہ آپ کی توجہ، یہ کوئی عام حدیث نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کی توجہ۔ سرکار نے فرمایا، عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے ذرا بیان کرو نا۔ تو جانتے ہیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ بات سنی ہوئی تھی نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ وفی روایہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات سنی ہوئی تھی جناب عمر فاروق نے، اس لیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ، یہاں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ رکھیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث کہ مجھے ساری کائنات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، آپ سے اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اب سجدہ ریزیاں بھی ہیں جناب عمر فاروق کی، توجہ ہے، توجہ، بڑا تقویٰ ہے جناب عمر فاروق کا، بڑا تقویٰ، بڑی نمازیں، بڑی سجدہ ریزیاں، بڑی شب بیداریاں، اور نہ جانے زمین کا کوئی ایسا چپا وہاں مکے میں تھا
جو سیدنا عمر فاروق کے خلاف گواہی دے دے جہاں میری عمر نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، یہ وہ عمر فاروق ہیں سامعین گرامی۔ تو مجھے بتائیے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عمر فاروق سے فرمایا، اے میری عمر تیری محبت درست، لیکن اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ توجہ رہے، توجہ آپ کی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سجدہ ریزیوں بھی ہیں، اور تقوی کو ناز بھی ہے عمر پر، لیکن اس کے باوجود سرکار نے فرمایا اے عمر مجھے تقوی نہیں اتنا زیادہ، انکار نہیں کیا تقوی کا، لیکن فرمایا اے عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا، اب یہ دوسری روایت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عمر جب تک کسی شخص کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کے، ساری کائنات سے بڑھ کر کے، اپنے والدین سے بڑھ کر کے، اپنے سارے تعلقات اور معاملات سے بڑھ کر کے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ محمد سے محبت نہیں ہے، وہ شخص کامل نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے ان سے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ جب جناب سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ آج گواہ ہو جائیے کہ آج کے بعد عمر آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ چونکہ وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، وجہ یہ تھی کہ نامکمل ایمان اگر بنیاد بنے نمازوں کی، اگر نامکمل ایمان بنیاد بنے روزوں کی، اگر نامکمل ایمان بنیاد بنے زکوٰۃ کی، حج کی، سجدہ ریزیوں کی، شب بیداریوں کی، نامکمل ایمان اگر بنیاد ہو تو سامعین گرامی یہ کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب جان سے بڑھ کر کے جناب عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ محبت ہے، تو پھر فرمایا اب عمر تیرے تقوی بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں، تیری نمازیں بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں، تیری تلاوتیں بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں، اب تو جو کچھ کرے گا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ اس کی بنیاد سرکار کی محبت ہے جو جان سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے سامعین گرامی نمازوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، نماز اللہ کا فرض ہے، روزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، روزہ اللہ کا فرض ہے، اس کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے۔ اسی طرح سجدہ ریزیاں، نوافل، جتنی بھی عبادتیں ہیں، تذکار و تسبیحات و تحلیلات، اوراد و وظائف، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سامعین گرامی اس کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ کیا ہے؟ سرکار کی محبت ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اس لیے سامعین گرامی سرکار کی محبت کو اپنی جان سے بھی آگے رکھیے، سرکار کی محبت کو ہر چیز سے بڑھ کر کے تو مقدم رکھیے، ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے سرکار کی محبت، ٹاپ پریورٹی۔ لیکن آج ہم اس کو لو نہیں بلکہ لویسٹ پریورٹی اس کو قرار دے رہے ہیں۔ سرکار کا نام آئے تو سامعین گرامی ایمان والا جھوم نہ جائے، سرکار کا نام سن کر کے، سرکار کا نام آئے تو لبوں پر درود کے ترانے کیوں نہ جاری ہو جائیں، سرکار کا نام آئے تو سرکار کا نام سن کر کے آدمی کے ہونٹ تک نہ ہلے، خاموشی سے بیٹھا رہے، وہ کیسا امتی ہے سرکار؟ عاشق تو وہ ہے جو سرکار کا نام آئے تو سرکار کا نام سن کر کے اس کے لبوں پر درود پاک کے الفاظ جاری ہو جائے، درود جاری ہو جائے، درودوں کے گجرے وہ خدا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو سامعین گرامی یہ چند الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ